بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سال اول۔ آج ہم مرزا داغ کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے: خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ مفہوم: اے دوست، تمہاری خاطر میں مان تو گیا ہوں، لیکن جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان چلا گیا۔ عزیز طالبات، انسانی فطرت ہے کہ وہ جس شخص سے تعلق استوار رکھنا چاہتا ہے اور جس ہستی سے محبت کرتا ہے، اس کی ناپسندیدہ عادت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس سے شکایت کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس کے جو بھی اس کے سامنے وہ صاف جھوٹ کو بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹ ہے برداشت کر جاتا ہے۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ سامنے والا اس سے کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے اس کو جھوٹا نہیں کہتا، اور جھوٹ بولنے والے کو نہیں جتلاتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس شعر میں داغ کہتے ہیں کہ اے دوست، تم نے جو بات مجھے کہی، میں نے از راہ مروت اور دوستی میں اس پر یقین کر لیا۔ دوستوں کا مابین اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جب تک یہ فضا برقرار رہتی ہے دوستی چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی عدم اعتماد کی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو یہ رشتہ کیا ہو جاتا ہے، شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم نے تمہاری بات پر یقین کیا تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں دل سے سچا سمجھا۔ دراصل ہمیں اس تعلق کو نبھانا تھا، اور اس لیے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے اور تمہاری آبرو کا پاس رکھتے ہوئے ہم انکار نہ کر سکے۔ عزیز طالبات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یقین دلانے کے لیے تم نے جو قسمیں کھائیں، اس سے تمہارا اپنا وقار کم ہوا۔ عزیز طالبات، داغ ایمان تو گیا کہہ کر داغ یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص بات بات پر قسم کھائے اور وہ بھی جھوٹی، وہ دوسروں کی نظر میں بہت ذلیل ہو جاتا ہے، اور خدا کے ہاں تو مجرم ہی ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں: دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ کام کا نہیں کا مطلب بیکار ہونا، احسان کا مطلب نیکی بھلائی۔ ہم نے اپنے محبوب کو مفت میں دل دیا، اور وہ احسان مند ہونے کے بجائے الٹا ہم سے کیا کیا، اس نے شکوہ کرنے لگا۔ جو چیز انسان کو بغیر محنت مشقت کے مل جائے، یا جو چیز بغیر مطالبے کے سے حاصل ہو جائے، دل میں اس کی قدر و قیمت کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شے کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیتا اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے نا عزیز طالبات، جو چیز ہمیں بڑی محنت سے حاصل کی ہوتی ہے ہم اس کو اس طرح سے رائگاں نہیں کرتے، اور جو چیز ہمیں ایسے ہی ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرتے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ داغ نے یہاں پہ کیا حقیقت آشکار کی ہے کہ داغ نے انسانی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے پاس مال و متاع سے بڑھ کے دل و جان کی دولت ہوتی ہے۔ دل انسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے۔ جب وہی کسی شخص کے احکامات کے تابع کر دیا جائے تو اس کے بعد نثار کرنے والی کون سی شے باقی رہ جاتی ہے؟ انسان بعض اوقات دوسروں پر اپنی مال و دولت تو نچھاور کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ دوسروں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کی خدمت میں اپنے عزیز ترین متاع یعنی دل پیش کر دیا ہے، لیکن ہوا کیا؟ وہی جو احسان فراموش لوگ کیا کرتے ہیں۔ محبوب کہنے لگا، ٹھیک ہے تم نے ہمیں اپنا دل دیا، لیکن یہ تو بتلاؤ یہ ہمارے کس کام کا؟ یہ ادائے بے نیازی کہ وہ میرے دل کو لے کر بڑی بے رخی سے بولے کسی کام کا نہیں۔ یہاں شاعر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر مطالبے کے یا معقول شرائط کے کسی چیز کو کوئی بھی چیز ہو کوئی چیز پیش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی عادت کے مطابق اس سے کیا کر دیتا ہے، فیضیاب ہونے کے بجائے الٹا ناقدری پر اتر آتا ہے، اور اس پر وہی مثل صادق ہوتی ہے، نیکی برباد گناہ لازم۔ جی عزیز طالبات، شعر نمبر 3: ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں، سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا۔ میں اپنے دل بے آرزو کو دیکھ کر ڈرتا ہوں، اب یہ گھر سنسان ہے کیونکہ اس میں جو مہمان تھا وہ چلا گیا۔ انسانی حیات امید پر قائم ہے۔ انسان جب تک امید کا دامن تھامے رکھتا ہے، وہ زندگی سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے،
جس شخص کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں رہتا وہ مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی بجائے خود اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ دل خواہشات کے جو ہے دم قدم سے آباد ہے۔ جب تک اس میں آرزوئیں جنم لیتی ہیں انسان تازہ دم رہتا ہے اور وہ زندگی کی مسرتوں کو حاصل کرنے کی کیا کرتا ہے؟ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جس طرح کسی حسین مہمان کے ہوتے ہوئے گھر پر رونق ہو جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد ویرانی سے چھا جاتی ہے، یا جیسے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گاڑی کے چلے جانے کے بعد ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی دل خواہشات کے بغیر کیا ہے؟ ایک دشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شاعر اس بات سے کیا ہے خوفزدہ کیوں ہے؟ زندگی میں بے در پہ مایوسیوں نے نئی امیدوں کی افزائش کو روک دیا ہے، اور اب جب کہ دل میں کوئی آرزو پیدا نہیں ہوتی، اسے ڈر ہے کہ جو دل مسرتوں شادمانیوں کی امادگاہ تھا وہ کیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے سنسان ہو جائے گا۔ چونکہ انسانی حیات کا دارومدار اس کے دل پر جنم لینے والی خواہشاتوں پر ہے، اس لیے اس کی عدم موجودگی میں دل ویران اور زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ خیال ہے کہ انسان کسی مقصد، تمنا یا آرزو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آرزوئیں ہی انسان کو تازگی اور حرارت کا احساس دلاتی اور آگے بڑھنے کے لیے متحرک کرتی ہیں۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 4 دیکھیے۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشائے راز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیت کھل جانا۔ جتا تو دیا کا مطلب احسان دلا دیا۔ عزیز طالبات، اس کا مفہوم دیکھیے۔ گو افشائے راز جو ہے اس میں اسے ذلتیں تو اٹھانی پڑیں، لیکن اس بہانے سے وہ اپنے جو اس کا مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ کامیاب ہو گیا، یعنی وہ میرے عشق کو جان تو گیا۔ انسان جس پہ احسان کرتا ہے چاہتا ہے اسے معلوم ہو جائے۔ یہ انسانی کیا ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ وہ جسے محبت کرتا ہے اسے محبت کا طلبگار بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ پروانہ شمع سے اپنی محبت میں کیا کرتا ہے؟ جوابی محبت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان کو باندھ کر دینے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ شمع کو علم ہو یا نہ ہو، پروانہ شمع کے تجلیات میں جل کر کیا ہو جاتا ہے؟ خاکستر ہو جاتا ہے، اور کسی صلے کا نہیں، وہ کوئی صلہ اسے نہیں مانگتا۔ لیکن شاعری اس طرز محبت کو پسند نہیں کرے، کیونکہ دیکھیں اوپر اگر آپ اس شعر پہ غور کریں تو یہاں پہ داغ جو ہیں وہ یہ ایسی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں اچھا ہوا اسے پتہ چل گیا۔ اس کے خیال میں جب تک مطلوب کو علم نہ ہو جائے طالب کی محبت جو ہے وہ کیا رہتی ہے؟ بے توقیر رہتی ہے۔ شاعر کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ اس کی خاموشی کے سبب اس کی محبت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے محبوب سے اپنے عشق کا راز فاش کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اگرچہ اس نے برا مانا اور مجھے برا بھلا کہا، ذلیل کرنے کی کوشش کی، قطع تعلق کیا، گلی کوچوں میں جو ہے اس نے مجھے کیا کیا؟ بہت اس کی چرمگوئیاں ہونے لگی، لوگ ان کی طرف باتیں کرنے لگے، لیکن ہم دونوں کی یا کم سے کم محبوب کی رسوائی، لیکن اس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس طرح سے اسے جلا دینے میں مجھے کامیابی تو ہو گئی، اور محبوب جو ہے میری چاہت سے آگاہ تو ہو گیا۔ پہلے تو اسے کچھ علم ہی نہ تھا، اب کیا ہے اسے؟ اب اس پر یہ بات جو ہے آشکار ہو چکی ہے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ جی عزیز طالبات، شعر نمبر 5۔ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ جو اس کا شعر نمبر ہمیں 4 پڑھا ہے اس سے بالکل ہی اس طرح سے یہ جیسے کہ نامہ بر کی بات کر رہے تھے، کہ اپنے محبوب کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے کہ محبوب کے وہ جو ہے اس کو ان پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ محبوب کو پتہ چلے یہ اس کا عاشق ہے اور میں اسے عشق کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں بات؟ گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے نام سے پہچان گیا۔ قدیم اردو شاعری کا محبوب جو محفل کی رونق تھا، اس لیے اس کے چاہنے والے بھی زیادہ تھے، داغ بھی انہی میں شامل تھے۔ وہ کہتے کہ ہم نے کوشش کی کہ وہ جانے محفل ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کے فہرست میں شامل کر لے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہماری ساری کوششیں کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئیں۔ اب ہم نے اس کا ایک نرالا راستہ ایک جدا راستہ کیا نکالا؟ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری اس جسارت سے ناراض ہوگا، لیکن اس کے مثبت اثرات جو تھے ہمارے ذہن میں تھے۔ چنانچہ ہم نے قاصد بن پیغام پہنچانے والے کی خدمات حاصل کی، جیسے اوپر نامہ بر میں جو ہے پہلے مصرے میں ہے، اور اپنے دل کی بات لکھ کر کاغذ اس کے سپرد کر دیا تاکہ وہ مناسب موقع پر کیا کرے؟ محبوب کی خدمت میں پیش کر دے۔
ہوا وہی جس کا ہمیں خدشہ تھا، ہماری تحریر اس سے سخت ناگوار گزری، اسے ہماری محبت درخواست کو قطعی کیا کر دیا، نامنظور کر دیا، بالکل جواب دے دیا۔ شاعر کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا، تاہم وہ یہ کہتا ہے کہ اس ساری باتوں کے باوجود وہ کیا ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کیوں کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ اسے ہماری محبت کے بارے میں علم ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہمارے نام سے شناسائی ہو گئی۔ سچ شکر کہ اس طرح وہ بڑی محفل میں ہمیں پہچاننے لگے گا۔ غالب کے ہاں بھی نامہ بر کے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ پیش آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ جی عزیز طالبہ، شعر نمبر 6، بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم عدو دشمن کی محفل یعنی رقیب، صورت پروانہ پتنگے کی طرح، رشک برابر ہونے کے آرزو۔ محبوب کی جو ہے محفل میں شاعر کے لیے وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب محبوب دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رشک کے جذبات شاعر کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں اور وہ اس صورتحال سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے شاعر کو جذباتی تسکین کا سامان کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو غیر کی محفل میں دیکھ کر جی میں آئی، کاش ہم بھی اس توجہ کے قابل ہوتے۔ اس جذبے سے دل جل گیا۔ شاعر اس کیفیت کا جواز پیش کر رہا ہے کہ اس طرح میرے دل نے پروانہ وار قربان ہو کر اس سے اپنی محبت کا یقین تو دلا دیا۔ یوں تو دشمن کی محفل کا ذکر خوش آئند نہیں ہوتا، لیکن شاعر نے اس کا کیا کر دیا ہے، مثبت و خوشگوار پہلو تلاش کر لیا کہ اس محفل میں شاعر کو اپنا دل محبوب پر قربان کرنے کا موقع مل گیا، اور اگر وہ دشمن کی محفل میں نہ جاتا یا دشمن یہ محفل نہ سجاتا تو شاید یہ موقع پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں تو جیتا ہوں فقط تیری محبت کے لیے، ورنہ مجھ کو اس جہاں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عزیز طلبات، اس کا شعر نمبر جو 7 ہے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ یہ کیونکہ مقطع کا شعر ہے تخلص کا، تو یہ امتحانی نقطۂ نظر سے میں نہیں آئے گا، اس کا دیکھیں تشریح میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں۔ تاب و تواں برداشت کرنا، ہمت جا چکے، رخصت ہوئے، ختم ہو گئے۔ زندگی قوت اور طاقت کا نام ہے۔ جب تک انسان کے اعضاء توازن میں رہتی ہیں وہ زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی کے وقت کمزور ہونے لگتے ہیں۔ وہ زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس میں وہ کمزور ہے، اسے قدم روک دیتی ہے، اس کی جو کمزوری ہے اسے کیا کرتی ہے، قدم روک دیتی ہے۔ شاعر نے حیات انسان کے اس دور کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں شاعر نے حیات انسان کے اس دور کی خوبصورت عکاسی کی، کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص کہیں سے کوچ کرنے والا ہو تو پہلے سامان اٹھاتا ہے، اس کے بعد خود بھی چل دیتا ہے، اس طرح ہمارے ہوش و حواس اور طاقت آہستہ آہستہ جسم سے رخصت ہوتے چلے گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہمارے کوچ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، گویا جسمانی طاقتوں کے بعد روح بھی اس جسم سے سفر کو جانے کو تیار ہے، یعنی آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ شاعر نے اپنی ناتوانی کے باعث آنے والے وقت محسوس کر لیا ہے۔